اکرام پروگرام حکم اذان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طاہر منظور مرتضی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اسلام کے فرائض میں سے بڑا اہم فریضہ زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 20 مقامات پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو اے حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ ہمارے فرائض میں سے بڑا اہم فریضہ ہے، اسی وجہ سے جہاں اس کے ادا کرنے کی قرآن پاک میں تاکید کی گئی ہے، وہیں اس کے نہ ادا کرنے پر قرآن پاک نے وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ 30ویں سپارے میں سورہ ہمازہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ جو مال جمع کرتا ہے، خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے، وَعَدَّدَهُ، اور اس کو بار بار گنتا ہے، مال جمع کرنے کی ہوس، مال کو اکٹھا کرنے کا لالچ یہ اس کے دل میں پیدا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ فرمایا كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ عن قریب اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کیا جانیں کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کی وضاحت خود قرآن پاک نے ارشاد فرمائی کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی دہکتی ہوئی وہ آگ ہے۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ صدقات ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن پاک نے عذاب علیم اور حطمہ یعنی نار اللہ الموقدہ دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بیان کیا ہے، یہ اس کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ویسے اگر ہم سوچیں تو انسان 3 مختلف ذرائع سے مال جمع کرتا ہے، مال کماتا ہے، یا تو وہ خود کاروبار کر رہا ہے، دکان چلاتا ہے، اپنا ذاتی بزنس کرتا ہے، یا پھر وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، یا تیسرا ایک ذریعہ بنتا ہے کہ وہ زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ لیکن ان تینوں ذرائع میں آپ دیکھیے کہ انسان ہر اعتبار سے بے کس ہے، ہر اعتبار سے بے اختیار ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک آدمی اگر دکاندار ہے، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، تو اس نے سامان دکان میں ڈالا، دکان کھول کے بیٹھ گیا، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا، یا کون گاہک آئے گا، کہاں سے گاہک آئے گا، گاہک بھیجے گا کون، کتنے گاہک آئیں گے، منافع کتنا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ ایک انسان جب رب کی ذات پر توکل کر کے اور کام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آپ فلاں دکاندار سے جائیں اور کے پاس جائیں اور وہاں سے سامان خریدیں۔ تو اس طرح دکان کھولنے والے کا بھی ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، اور جن کو چیزوں کی خرید کی ضرورت ہے ان کا بھی ایک سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق سے ہوتا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں دیکھ لیجئے، دوسری صورت میں دیکھ لیجئے کہ انسان جب زراعت کرتا ہے، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، ہمارا کتنا کام ہے؟ ہم نے ہل چلایا، اس میں کھاد لگائی، پانی دیا اور بیج بویا، بیج بونے کے بعد اب ہمارا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اب اس مٹی سے، اس بیج کے دانے سے وہ نرم اور نازک سی کونپل کون نکالتا ہے؟ وہ پھر وہ نرم و نازک کونپل
آہستہ آہستہ ایک پودا بنتی ہے، اس پودے پر پھر پھل لگتا ہے یا فصل اگتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب پھر اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے ہے، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی ہے۔ الغرض کہ ہم جتنے بھی ذرائع مال جمع کرنے کے اختیار کریں، جتنے بھی طریقے ہم لگائیں، ہر طریقے میں بالآخر ایک نقطہ آتا ہے کہ ہم وہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوتی، ہم کسی بھی طرح سے اس کام سے منافع حاصل نہیں کر پاتے۔ تو نتیجہ اس ساری بات سے کیا نکلا کہ ہمارے پاس جو بھی مال آتا ہے، جو بھی مال ہم جمع کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اور اس کا مالک حقیقی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم اس کے ذاتی مالک بنیں تو ہم کسی بھی صورت بن نہیں سکتے، چونکہ وہ ہمارے اختیار سے ہی ہمارے اختیار میں ہی نہیں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محض عطا سے ہمیں ملا ہے، اور لہٰذا اس کا مالک حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ مال عطا فرمایا تو اب جتنا بھی مال دیا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے، اور اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کل مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا تو یہ بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، بلکہ عین انصاف کے مطابق تھا کہ اس نے مال دیا ہے لہٰذا اس نے واپس لیا، اور واپس لینے کا وہ حق رکھتا ہے، واپسی کا اس نے حکم دیا ہے، تو یہ کسی بھی طرح سے انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی رحمت، اس کی شفقت اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر کروڑوں مرتبہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا وہ سب کا سب مال اس میں سے صرف 2.5%، 40واں حصہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے کے لیے مانگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 100 روپے عطا فرماتا ہے تو اس میں سے کہا صرف 2.5 روپے تم میری راہ میں خرچ کر دو، اور قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ اسی بات سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ہمارے لیے اہم ہے۔ جس طرح ہم نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہمارے لیے ضروری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر کچھ ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو لے کر کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلطیاں ہمارے اندر پل گئی ہیں، اور ہم سالہ سال سے انہی غلطیوں کو، انہی غلط فہمیوں کو دہرائے جا رہے ہیں، اور مسلسل اس عمل میں ہم مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر لوگ زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور میں اس کو بس اپنے اندازے سے کہ سال مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو سال میں ایک مخصوص رقم میں نے اپنے اندازے سے ہی نکال دی، جبکہ میں نے اس کا حساب کتاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پھینکو کا حکم نہیں ہے، نہ زکوٰۃ نکالو کا حکم ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کا مطلب کیا کہ اس کے پورے اہتمام کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ فرض کی ہے، جس انداز میں وہ فرض کی گئی ہے، جس مقدار میں وہ فرض کی گئی ہے، اسی مقدار کے مطابق اس کو ادا کرو۔ اور ویسے بھی عبادت اسی وقت تک عبادت رہے گی جب تک اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، سفر میں ہوں تو ظہر کی میں 2 رکعت پڑھوں گا، نماز قصر کا حکم ہے، عصر کی نماز ہے تو پھر میں 2 رکعت پڑھوں گا کہ میں مسافر ہوں، لیکن اب مغرب ہے تو مغرب میں 3 کیوں پڑھوں، مغرب بھی میں کم کروں گا، 2 کر دوں گا یا 1 کر دوں گا، تو اب اس کی مغرب کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں ہم اپنی عقل کا عمل دخل نہیں کر سکتے۔ عبادت اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے۔ اب دیکھیں
کہ جب ہم ایک اندازے سے مال ادا کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کل اندازاً تقریباً اتنی رقم ہے اور اتنی رقم پہ یہ زکوٰۃ بنتی ہے اور میں نے بس اپنے اسی سے اٹکل پچو سے اس کو ادا کر دیا، تو اب اس میں دو صورتیں بنیں گی، یا تو ہمارے نصاب سے زائد پیسے ادا ہو جائیں گے تو اس صورت میں کوئی نقصان نہیں ہے، جو اضافی پیسے جائیں گے وہ نفلی صدقہ بن جائے گا، وہ ہمارے لیے وہ بھی فائدہ ہے۔ تو دوسری صورت یہ بنے گی کہ یا ہمارے نصاب سے کم پیسے ادا ہوں گے۔ اب جب نصاب سے کم پیسے، اگر 1 روپیہ بھی بالفرض کم ہو گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے لیے تباہی بیان فرمائی ہے کہ اس مال کے لیے تباہی ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ تو ہمارا وہ 1 یا 2 روپے یا 5 روپے 10 روپے جو ہمارے کم رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں، تو وہ جب ہمارے مال میں شامل ہوں گے تو وہ ہمارے دوسرے مال کو بھی ہمارے لیے ناجائز کر دیں گے اور ہمارے مال سے برکت ختم کر دیں گے اور وہ ہمارے مال کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا جب ہم ایک باقاعدہ پورا حساب کر کے اور اس حساب کتاب کے تحت زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر ہم دلی طور پر مطمئن ہوں گے کہ جتنی زکوٰۃ مجھ پر بنتی تھی وہ میں نے ساری ادا کر دی ہے، لہٰذا اب جو بقیہ میرا مال ہے وہ صرف میرے اور میرے بچوں کے یا میری ضروریات کے لیے ہے، تو لہٰذا اب اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ حلال بھی ہے میرے لیے اور طیب بھی ہے۔ اور پھر جب ہم اس زکوٰۃ سے اس مال سے مکمل زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ پھر اس مال میں مزید برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر آپ غور کریں کہ زکوٰۃ کے معنی بھی یہی ہیں۔ زکوٰۃ یا تو بنی ہے تزکیہ سے، تزکیہ کا مطلب پاک ہونا، صاف ہونا، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دینے سے ہمارا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، طیب ہو جاتا ہے۔ یا زکوٰۃ کا ایک معنی علماء نے بڑھوتری کے، اضافہ، نشو و نما، یہ بھی بیان فرمایا ہے، اور اگر یہ معنی مراد لیں تو پھر زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارے بقیہ مال میں برکت ہوتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور پھر یہ اضافہ قرآن پاک کے حکم کے عین مطابق ہے، قرآن پاک کے بیان کے مطابق ہے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے صدقات کے اندر۔ لہٰذا یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ پورا حساب کتاب کر کے پھر ادا کرنی چاہیے، محض اپنے اندازے سے ہی زکوٰۃ نہیں ادا کر دینی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یا نقد پیسہ یا زیورات موجود ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونے کے برابر۔ اب ہم موجودہ صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا تقریباً 8-9 لاکھ روپے کا بن جائے گا، 8-8.5 لاکھ روپے کا بنے گا، جبکہ 52.5 تولے چاندی، وہ اگر 1,000 روپے کا تولہ چاندی بھی ہو تو 52.5 تولے چاندی 52,500 روپے کی بنے گی۔ تو ایک طرف سونے کا نصاب دیکھیں تو وہ 8.5 لاکھ روپے بن رہا ہے اور دوسری طرف 52,500 روپے بنتا ہے۔ تو علماء نے اس میں لکھا کہ اگر آپ کے پاس صرف خالصتاً سونا ہے، سونے کے علاوہ اور کوئی رقم آپ کے پاس نہیں، نہ کوئی نقد آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی مال تجارت آپ کے پاس موجود ہے، صرف اور صرف سونا ہی ہے آپ کے پاس، تو سونے کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، چونکہ جس کے پاس اتنا سونا رکھا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ سال بھر اس کے پاس نقد پیسے بھی رہتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ چاندی بھی اس کے پاس ہوگی یا مال تجارت بھی کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوگا۔ تو اس لیے ہم
چاندی کا ہی اعتبار کریں گے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں۔ 52.5 تولے چاندی مطلب 52,500 روپے، اور یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اتنا نہیں تو 52,500 روپے ہمارے پاس موجود ہیں، 52 تقریباً اتنے روپے موجود ہوں، چونکہ اس کے قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور یا پھر اتنی مالیت کا ہمارے پاس مال تجارت موجود ہو، ہماری دکان کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے کسی بھی اعتبار سے وہ ہو، اتنا اگر رقم ہمارے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، اور ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ڈائمنڈ فوم اینڈ ڈائمنڈ ووڈ قصور۔ ڈائمنڈ فوم اینڈ ڈائمنڈ ووڈ کے ایتھورائزڈ ڈیلر ڈائمنڈ فوم اینڈ ڈائمنڈ ووڈ۔ اب آپ کے شہر قصور میں ڈائمنڈ فوم اور ڈائمنڈ ووڈ کی تمام ورائٹی دستیاب ہے، مثلاً سٹاؤٹ بیڈ، سینوریٹا بیڈ، کیمرج بیڈ۔ ایڈریس نزد راجہ سینٹر، ریلوے روڈ، قصور۔ The Future Oasis School مصطفیٰ آباد، a project of American Lysef، پہلی دفعہ قصور میں ان کی بنیاد 9 عمری سے، کامیابی کی بنیاد اسکول سے، آپ کے بچوں کا بہترین مستقبل The Future Oasis سے، جدید تخلیقی طریقہ تدریس سے، بچوں کی شخصیت کی تعمیر پر خصوصی توجہ، اسکلز ڈیولپمنٹ، مینٹل ویل بینگ ورکشاپس، ICT اور ملٹی میڈیا کلاسز۔ آپ کا بچہ قابل اساتذہ کی زیر نگرانی، انٹرنیشنل معیار کا نصابی خاکہ، لائبریری، کمپیوٹر لیب، CCTV کیمرے سے کلاسز کی نگرانی، انڈور آؤٹ ڈور کھیلوں کی مکمل سہولت، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ ایڈمیشن 2021 کا آغاز۔ The Future Oasis School مصطفیٰ آباد، a project of American Lysef، سرحالی روڈ، مکہ کالونی، للیاری، مصطفیٰ آباد، قصور۔ 0300 4824040 0300 6519756۔ ناظرین اکرام، ہم زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو جس آدمی کے پاس جو پہلے بیان کی گئی چیزیں ان میں سے کوئی شے بھی موجود ہو تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس اعتبار سے ایک زکوٰۃ کے مال میں ایک چیز ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا جتنا بھی مال ہے، نصاب کے لیے جو مال ضروری ہے، اس مال پر پورے سال کا گزرنا شرط ہے۔ جب پورا سال گزرے گا تو ہم پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ لیکن یہاں عام طور پہ بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم زکوٰۃ یا تو ماہ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں یا ماہ رجب شریف میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت بہتر ہے، چونکہ ماہ رمضان میں یقیناً نیکیوں کی قدریں بڑھ جاتی ہیں، نیکیوں اور اعمال کی قدریں بڑھ جاتی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول بنانا درست ہے۔ لیکن ہمیں صرف اسی پر ہی تکیہ نہیں کر لینا چاہیے، چونکہ زکوٰۃ کی اسلام کے اندر کوئی بھی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ جب بھی آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالک نصاب بنتے ہیں، اس دن سے لے کر اور جب پورا سال آپ پہ گزر جاتا ہے، وہ بھلے آپ یکم محرم کو مالک نصاب ہوئے ہیں تو اب اگلا سال جب یکم محرم آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح جب بھی آپ مالک نصاب بنتے ہیں تو اس کے 1 سال گزرنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اندازاً کچھ رقم اضافی ادا کر دینی چاہیے، تاکہ اس وقت جتنا بھی درمیان میں گزرا ہے، 1 ماہ یا 2 ماہ 4 ماہ، تو اس کی اعتبار سے ہمیں کچھ رقم اضافی دے دینی چاہیے۔ اب اس معاملے میں ایک چیز قابل غور ہے کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر ادا کی جاتی ہے۔ ہمارا گھر ذاتی گھر ہے 5-10 مرلے کا جس میں ہم رہتے ہیں، اس پر ایک قیمتی عمارت موجود ہے گھر کی جس میں ہم رہائش پذیر ہیں۔ ہمارے گھر کا سامان، پہننے کے کپڑے، ہمارے جوتے، ہماری سواری، گاڑیاں،
جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا اسلحہ جو ہم حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ہمارے جانور وغیرہ جو ہم جن کا دودھ استعمال کرتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے جن کو استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہماری آمدنی پر بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب کی تو 50-60 ہزار روپے ماہانہ آمدنی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ آمدنی پر نہیں، زکوٰۃ جمع پونجی پر ہے۔ اگر ایک آدمی کی 50 ہزار روپے آمدنی ہے اور اس کا 50 ہزار ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس پر تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہماری جمع پونجی ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس کے علاوہ ہمارا نقد مال جو کرنسی کے طور پہ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ نوٹ کی صورت میں ہو، وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، وہ شیئرز کی کمپنی کے جو ہم شیئرز خریدتے ہیں شیئرز کی صورت میں ہو، یا وہ سکوں کی صورت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جو ہمارا نقد مال ہمارے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارا مال تجارت ہے، میں اگر ایک دکاندار ہوں تو میری دکان میں جتنا بھی سامان ہے وہ مال تجارت ہے، میں نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ سب کا سب زکوٰۃ کے نصاب میں گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے اور بیچتا ہے، تو اب اس کی گاڑیاں مال تجارت ہیں۔ جو اس کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن جو گاڑیاں وہ خریدتا اور بیچتا رہتا ہے یہ اب مال تجارت میں شامل ہوں گی اور ان پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح جو گھر کے جانور ہیں، ان گھر کے جانوروں کو اگر گھریلو استعمال کے لیے یا گھریلو پرورش کے لیے رکھا ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر جانوروں کے خریدنے اور بیچنے کا کاروبار ہے تو اب وہ جانور مال تجارت بن چکے ہیں، اب ان پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے پلاٹ، ہماری زرعی زمینیں یا ہماری کچھ بھی زمین جو ہم پلاٹنگ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اگر تو ہم نے کوئی پلاٹ اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے، کوئی زمین کھیتی باڑی یا کاشت کے لیے خریدی ہے، تو اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا پلاٹ کا کاروبار ہے، ہم خریدتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں، منافع کماتے ہیں، تو اب یہ مال تجارت ہے۔ اب ایک بھی پلاٹ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی، یعنی وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگا۔ تو یعنی جو بھی چیز مال تجارت ہے، پہلے نمبر پہ جو نقد کرنسی ہمارے پاس موجود ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو مال تجارت ہے، جو بھی چیز ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس زیورات ہیں، وہ سونے کی صورت میں ہو یا چاندی کی صورت میں ہو، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ بنے گی اور سونا اور چاندی ان پر زکوٰۃ لگے گی۔ اس کے علاوہ اور کسی مٹیریل کے اگر زیورات بنے ہوئے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوں گے، اور اسی طرح ہیرے اور جواہرات ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی اور نہ یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوتے ہیں۔ سونا اور چاندی دھاتوں میں شامل ہوگا، کرنسی ہماری شامل ہوگی، اور تیسرے نمبر پر مال تجارت اس میں شامل ہوگا۔ بقیہ جتنی ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، گاڑی، اسلحہ، گھر، وہ سب کا سب ہمارے زیر استعمال ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہمیں حساب کرنا نہیں آتا۔ ہم زکوٰۃ کے مال کو کیسے گنیں، اس کا حساب کتاب کیسے کریں، اور پھر زکوٰۃ ایک طریقے سے کس طرح نکالیں، یہ ہمیں ایک مسئلہ بنتا ہے۔ اور پھر اس کو سیکھنے کی بجائے یا سمجھنے کی بجائے ہم چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور پھر ایک اندازے سے ہی ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ زکوٰۃ ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کا حساب نہایت آسان ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ چند منٹوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر میں اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں دیکھوں کہ اس پورے سال میں
جو ایوریج میرے پاس کتنی رقم نقد موجود رہی ہے، نقد کرنسی کی صورت میں، وہ بھلے بینک میں ہو یا میرے گھر پہ یا میری جیب میں، پورے سال میں یا پورے سال کے اکثر حصے میں میرے پاس تقریباً کتنی رقم رہی ہے۔ بالفرض وہ رقم 1 لاکھ روپے ہے، تو اس 1 لاکھ کو میں ایک پیپر پہ لکھ لوں کہ 1 لاکھ روپے میرے پاس نقد رقم تقریباً پورے سال میں جمع رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر میں دیکھوں کہ اب ہمارے گھر میں زیورات، سونے اور چاندی کے زیورات یا سونا اور چاندی ویسے بسکٹ کی صورت میں جس طرح بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، لیکن سونا اور چاندی ہمارے گھر میں کتنی مالیت کا ہے، تو سونے کی مالیت اور چاندی کی مالیت نکال کر اس کو میں جمع کروں، یعنی میرا نقد مال وہ لکھ کے جمع جو میرے پاس دھاتیں سونا اور چاندی موجود ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ تیسرے نمبر پر میں دیکھوں کہ آیا کہ میرے پاس کوئی مال تجارت ہے، تو جو میرے پاس مال تجارت ہے اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے، 50,000 بنتی ہے، لاکھ بنتی ہے، تو تیسرے نمبر پر میں مال تجارت کو لکھوں۔ لکھنے کے بعد آپ ان تینوں رقموں کو جمع کر لیجئے۔ ایک آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، بالفرض نقد مال 1 لاکھ روپے کا میرے پاس تھا، نقد روپے میرے پاس تھے، سونا اور چاندی میرے پاس کل ملا کے 2 لاکھ روپے کے وہ تھے، یہ 3 لاکھ ہو گیا، اور 1 لاکھ روپے کا میرے پاس مال تجارت موجود تھا، تو اب یہ کل میرے پاس 4 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اب یہ میرے پاس موجودہ کل رقم 4 لاکھ روپے موجود ہے۔ اب اس کے بعد پھر میں دیکھوں کہ آیا مجھے کچھ قرض ادا کرنے ہیں یا کن کن لوگوں کے مجھے قرض دینے ہیں۔ اپنے جتنے بھی قرض ہیں آپ ان قرض کو دیکھیں کہ فلاں صاحب کا اتنا دینا ہے، فلاں صاحب کا اتنا ہے، فلاں صاحب کا اتنا ہے، وہ آپ رقم لکھتے جائیں اس کے نیچے، اور پھر قرضوں کی جتنی بھی رقم بنے گی آپ اس موجودہ کل رقم سے، بالفرض 4 لاکھ روپے موجودہ تھے، 3 لاکھ روپے ہمارے اوپر قرض ہے، تو اب اس قرض کو کل رقم سے آپ منفی کر دیں۔ منفی کرنے کے بعد اب جو ہمارے پاس بقیہ رقم بچی ہے یہ ہمارا اصل مال ہے، اس میں سے ہم نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی بقیہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے بچا، تو 1 لاکھ میں سے ہم نے 2.5% یعنی 2500 روپے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ بڑا ایک آسان طریقہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اگر ہم کوشش کریں اور اس کے حساب کتاب کی اگر ہم جستجو کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل عمل ہے، آپ بڑی آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے قرض ہوتے ہیں کہ جن کی واپسی کا ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا۔ مثلا میں نے ایک آدمی سے 2 لاکھ روپیہ لینا ہے، اب وہ 2 لاکھ روپے تو میرا ہے، میں اس 2 لاکھ روپے کا مالک ہوں، لیکن وہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تو اب کیا میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا یا نہیں کروں گا؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس مال کی میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ مجھے واپس مل نہیں جاتا۔ یعنی میرے پاس 2 لاکھ روپے تھا، ایک صاحب نے ادھار لے لیا، اب وہ 1 سال بعد مجھے یا 2 سال بعد مجھے وہ 2 لاکھ روپے واپس کر رہے ہیں، تو اب ان 2 سالوں میں میں اس 2 لاکھ روپے کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ لیکن جب وہ 2 لاکھ روپے مجھے واپس مل گیا ہے تو اب میری ملکیت تامہ ثابت ہو گئی، یعنی مکمل میری ملکیت اس مال پر ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب میں جب سے اس کو قرض دیا تھا پچھلے 2 سال کی زکوٰۃ اب مجھے ادا کرنا ہوگی، کیونکہ وہ مال میرا تھا، میں اس کا مالک تھا، لیکن میں زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تھا اس وجہ سے کہ وہ مال میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مال میرے پاس آ گیا، میرے اختیار میں، میرے قبضے میں آ گیا، تو اب مجھے جتنی بھی مدت پیچھے گزری ہے اس مدت میں جتنی بھی زکوٰۃ بنتی تھی، وہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، تو مجھے اس کی اتنی مدت کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جیسے رواج ہے ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو اب بالفرض 10,000 روپے ماہانہ کمیٹی ہے، اور وہ کمیٹی مجھے دیتے دیتے 1 سال ہو گیا، تو اب 1 سال میں میں نے وہ 1,20,000 روپے جمع کروا دیے۔ وہ پیسے میرے ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہیں، وہ تو کمیٹی والے کے پاس ہیں۔ جب کمیٹی ملے گی
تب وہ پیسے میرے پاس آئیں گے. تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ میں قسطیں اس کی جمع کروا رہا تھا تو میرا نصاب کون سی قسط پر مکمل ہوا. تو جس قسط پر نصاب مکمل ہوا اس دن سے لے کر جب آپ کو کمیٹی وہ ملی ہے اس دن تک آپ کی جتنی رقم بنتی ہے، جتنی مالیت بنتی ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اسی طرح کچھ احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو دیکھیں جو پرائز بانڈ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کرنسی موجود ہے، نقد پیسے موجود ہیں، تو لہٰذا پرائز بانڈ پہ بھی اسی طرح زکوٰۃ بنے گی. اور ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ایک آدمی اگر کوئی کارخانہ لگاتا ہے، فیکٹری کوئی بناتا ہے، تو اس فیکٹری کی زمین تو ظاہری بات ہے وہ کئی کنال میں وہ زمین ہوتی ہے، تو بڑی مہنگی زمین ہوتی ہے وہ، تو اس پر زکوٰۃ زمین پر نہیں، اس زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب دوسری بات کہ فیکٹری پر جو مشینری ہم نے لگائی ہے، جو عمارت بنائی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو نہیں ہوگی، نہ مشینری پر، نہ عمارت پر، نہ اس زمین پر جو فیکٹری کے لیے استعمال ہوئی، کارخانے کے لیے استعمال ہوئی، کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس چیز پر ہے جو وہاں پر مال موجود ہے، جتنی وہاں پہ پروڈکشنز موجود ہیں ان سب پر زکوٰۃ بنے گی. وہ خام مال ہو یا وہ تیار شدہ مال ہو، کسی بھی صورت میں جتنا بھی مال وہاں پر موجود ہے جس کو ہم نے خریدا ہے اور آگے بیچنا ہے، تو وہ کسی بھی حالت میں ہو، یعنی وہ بھی بنانے والا ہے یا بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے یا تیار ہونے والا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس مال پر صرف زکوٰۃ بنے گی. جسے ہم خام مال کہہ لیں یا تیار مال کہہ لیں، جس طرح بھی کہہ لیں، اس مال پر صرف زکوٰۃ بنے گی. بقیہ فیکٹری کی بلڈنگ پر، اس کی اسیسریز پر، وہاں کمپیوٹرز ہیں، جو بھی سامان وہاں پر موجود ہے، مشینری وہاں پر موجود ہے اور اس کی عمارت وہاں پر موجود ہے، تو کسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. صرف اس کے وہاں پر جو مال موجود ہے وہ بھلے تیار ہونے والا ہے یا تیار ہو چکا ہے، اس مال پر صرف زکوٰۃ بنے گی. انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی، اور اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کون کون سی چیزیں شرط ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم معاشرے کی ان برائیوں کو یا ان عادتوں کو جو برائیاں بن چکی ہیں بیان کریں گے کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے اندر برائیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ہمیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ان تمام مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. The future of